أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون صدق الله العظيم. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 174 ہے، 174. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 254 کی تلاوت کی گئی. 254. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا، خرچ کرو، مما رزقناکم، جو رزق ہم نے تم کو دیا ہے، من قبلی، اس سے پہلے کے، ان یأتی، آ جائے، یومن، وہ دن کہ لا بیع فیہ، جس میں نہ کوئی سودا ہوگا، ولا خلہ، اور نہ کوئی دوستی ہوگی، ولا شفاعہ، اور نہ ہی سفارش کا کوئی حق ہوگا، والکافرون، اور کافر لوگ ہی، ہم الظالمون، ظالم ہیں. پوری آیت کا ترجمہ یوں ہے: اے ایمان والو، ہم نے جو رزق تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو اس دن کے آنے سے پہلے کہ جس دن نہ کوئی سودا ہوگا، نہ کوئی دوستی ہوگی، اور نہ کوئی سفارش ہو سکے گی، اور ظالم وہ لوگ ہیں جو کفر اختیار کیے ہوئے ہیں. بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں 3 باتیں بیان کی ہیں. سب سے پہلی بات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اے ایمان والو، انفقوا مما رزقناکم، تم خرچ کرو جو کچھ کہ ہم نے تم کو دیا ہے. انسان کے غرور کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے توڑا ہے. وہ لوگ جن کے پاس مال ہے، دولت کی ریل پیل ہے، جن کے پاس سونا چاندی ہیرے جواہرات، جن کے پاس روپیہ پیسہ ڈالر پاؤنڈ سکہ ریال درہم دینار سب کچھ ہے، جائیدادیں بنگلے عمارتیں سب کچھ ہے، اور وہ اگر یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرا مال ہے، میرا کمایا ہوا ہے، تو بہت بڑے دھوکے میں ہے. ایک مومن و مسلمان کی زبان سے یہ بات نکل نہیں سکتی، اس کے دل میں یہ خیال نہیں آ سکتا کہ یہ میرا مال ہے. یہ تو اس رب ذوالجلال کا مال ہے جس نے عارضی طور پر ہم کو مالک بنایا ہے اور دیا ہے اپنے فضل و کرم سے اس خداوند قدوس میں، جس کے جو زمین اور آسمان کا خالق اور مالک. ہم نے جو دیا ہے اس میں سے تم خرچ کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہے ہیں، یہ مت سمجھو کہ یہ تمہاری دولت ہے، یہ دولت تو ہم نے تم کو دی ہے، اور جب ہماری تو دی ہوئی دولت ہے تو ہم تم کو حکم دیتے ہیں کہ تم اس میں سے خرچ کرو. تمہارے پاس دولت کے ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ تم صرف اپنی ذات پر، اپنی بیوی بچوں پر خرچ کرو. تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرو، اپنے ماں باپ پر خرچ کرو، غریبوں پر، مسکینوں پر، محتاجوں پر، تنگ دستوں پر، بیواؤں پر، یتیموں پر، مسافروں پر، ضرورت مندوں پر، محتاجوں پر خرچ کرو، مفلوک الحال افراد پر خرچ کرو، دین کے معاملے میں خرچ کرو، اسلام کی اشاعت اور اس کی تبلیغ میں خرچ کرو، اسلام کی سربلندی میں خرچ کرو. تمہاری ذمہ داری ہے، خرچ کرو. انفقوا مما رزقناکم، جو کچھ ہم نے تم کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرو. پورا خرچ کرو نہیں، اس میں سے خرچ کرو. پورا مطالبہ نہیں ہے، اس میں سے خرچ کرو. زکوٰۃ دو، صدقہ اور خیرات دو، عطیہ دو، اللہ نے دے رکھا ہے تم کو. اور پھر دوسری بات اللہ نے بتائی کہ یاد رکھو کہ یہ مال اور یہ دولت ہمیشہ تمہارے پاس نہیں رہے گا. ایک دن آئے گا، قیامت کا دن، اس دن کے آنے سے پہلے پہلے خرچ کر لو. اللہ نے تم کو آج اختیار دیا ہے، تمہارے پاس زندگی ہے، اختیار ہے، تمہارے پاس مال ہے، خرچ کر سکتے ہو، اپنی آخرت کے لیے توشہ تیار کر سکتے ہو. قیامت کے اس دن کے آنے سے پہلے پہلے خرچ کر لو، جس دن کوئی سودا نہیں ہوگا، کوئی بیچنا خریدنا، کوئی بزنس کاروبار نہیں ہوگا،
اور نہیں یہ جو دوستیاں دنیا کے اندر قائم ہیں، یہ ساری دوستیاں ختم ہو جائیں گی، کچھ بھی باقی نہیں رہے گا، یہ دوستی باقی نہیں رہے گی۔ اور تیسری چیز یہ بات یاد رکھو کہ کوئی سفارش کا کسی کو اختیار اس دن نہیں ہوگا۔ آج دنیا میں ایک دوسرے کی سفارش کرتے ہو، کل وہ قیامت کا دن جب قائم ہو جائے گا تو کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکے گا۔ اس دن کے آنے سے پہلے پہلے خرچ کرو۔ قیامت کا دن جب قائم ہوگا تو یہ جو دوستیاں ہیں سب ختم ہو گئی، ایک آدمی دوسرے سے بھاگے گا، کوئی کاروبار اور بزنس نہیں رہے گا، سب اللہ کے روبرو کھڑے ہوئے ہوں گے بیچارگی کے عالم میں۔ کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکے گا، اور سفارش وہی کر سکے گا جس کو اللہ نے سفارش اور شفاعت کا حق دیا ہو اور اس کو اللہ نے اس کی اجازت دی ہو۔ آخر میں جو تیسری بات اللہ تبارک و تعالی نے بتائی وہ یہ والکافرون هم الظالمون۔ اصل ظلم اس دنیا کے اندر یہ ہے کہ بندے مومن کہ انسان اس خدا کو چھوڑ کر، اس رب ذوالجلال کو چھوڑ کر جس نے اس زمین کو پیدا کیا، آسمان کو پیدا کیا، چاند و سورج کو پیدا کیا، جمادات و نباتات اور حیوانات کو پیدا کیا، جن و انس کو پیدا کیا، پرند و چرند کو پیدا کیا، درندوں کو پیدا کیا، اس ہوا اور آگ اور پانی اور مٹی کو پیدا کیا، یہ سمندر اور یہ پہاڑ پیدا کیے، بادل برسائے، جس خدا کے پاس یہ طاقت ہے اس خدا کو چھوڑ کر جو کوئی کسی اور ایک بے بس چیز، ایک پتھر کی پوجا کرے گا، اسے جاننا چاہیے کہ وہ اس دنیا کا سب سے بڑا ظالم ہے۔ اس ظلم سے بچنا چاہیے۔ والکافرون هم الظالمون، جو اس دھرتی پر رب ذوالجلال کی دھرتی پر رب کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کریں گے وہ اس دنیا کے سب سے بڑے ظالم ہے اس خدا کے نزدیک جس خدا نے اس دنیا کو پیدا کیا۔ اللہ تبارک و تعالی اس حقیقت کو سمجھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔